السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی باندی کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ کو بہت ہی نہایت اور اصلی اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاط اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ کو بیان کیا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کے لڑکے کی بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ اب وہ اللہ ہے جو مجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کی بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ مکمل گرم ہو گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، میری آپ سے ایک درخواست ہے، منظور کیجیے، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچوں کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پس نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس سب سے چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہے۔